میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نصیر حبیب صاحب. اس میں اقبال نے جماعت احمدیہ کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں، میں ایک وضاحت یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں. جس طرح بھی نصیر قمر صاحب بتا رہے تھے کہ 9 نومبر کو یوم اقبال منایا گیا، تو بہت سے ایسے چینلز جن کے اوپر دینی مسائل ہی ان کے خیال میں وہ بیان کرتے ہیں، اس پہ جو ہے وہ یوم اقبال بڑی دھوم دھام سے انہوں نے اس طرح سے منایا کہ اقبال کے ساتھ وہ تمام چیزیں منسوب کر دیں جو نہ اقبال نے کبھی دعویٰ کیا، نہ اقبال کا دور پار کا ان سے تعلق تھا علامہ اقبال کا. تو اس میں انہوں نے ایک کالر نے ان کو فون کر کے پوچھا کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا علامہ اقبال نے کبھی احمدیت قبول کی تھی. اس پہ انہوں نے جو پریزنٹر تھے پروگرام کے، انہوں نے ایک اپنے گیسٹ کو کہا کہ لیں جی یہ ان کی ذرا یہ خوش فہمی دور کر دیں کہ علامہ اقبال کبھی قادیانی تھے. تو ایک اس چیز کی وضاحت ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کی تھی، ایک ہم آج بھی کرنا چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال جماعت احمدیہ سے کبھی انہوں نے اپنے آپ کو منسوب کیا یا نہیں کیا، یہ ہمارے لیے کوئی باعث فخر بات ہرگز بھی نہیں ہے. اس پروگرام میں جہاں پہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس پروگرام میں ہماری گفتگو کی بنیاد جو ہے وہ ان سوالات پر ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے ویورز کی طرف سے ملتے ہیں، اور ان کا حق ہوتا ہے ہمارے ویورز کا کہ ہم انہیں جواب دیں. اس سلسلے میں جب ہمارے پاس اس قسم کے سوالات آئے، اس پہ ہم نے سوچا کہ ہمیں ان سوالات کے جواب جو اقبال سے متعلق ہیں، ایک علامہ اقبال کے اعتراضات سے متعلق ہیں، وہ دے دینے چاہیے. اس میں جب یہ بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ہسٹورک فیکٹ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جماعت احمدیہ سے منسوب کیا، بیعت کی، بعد میں علیحدہ ہو گئے، تو اس کا ایک تاریخی حقیقت کے طور پہ ضرور ہم تذکرہ جہاں پہ ضروری ہو وہاں پہ کر دیتے ہیں، ورنہ ہم یہ بات بڑی واضح طور پہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے نے جماعت احمدیہ سے کبھی اپنے آپ کو منسوب کیا یا نہیں کیا. اس میں ہمیں بالکل کوئی پرائڈ لینے والی بات نہیں. پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو شخص جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کرتا ہے، یہ اس کے لیے باعث فخر بات ہوتی ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں امام مہدی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے، یا آپ کے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کے، بیعت سے مشرف ہو کے اس جماعت میں داخل ہونے کی توفیق اسے حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ کی جو جماعت ہوتی ہے اسے کسی فرد کے شامل ہونے پر نہ تو فخر ہوتا ہے، نہ اس کے چھوڑ جانے پر کسی قسم کا تعصف ہوتا ہے. تو اس وضاحت کے ساتھ نصیر حبیب صاحب، اگلا سوال آپ کی خدمت میں. علامہ اقبال نے جب ٹھان لی کہ جماعت احمدیہ کے خلاف ایک انہوں نے محاذ کھولا، سب کے لیے بڑا حیران کن تھا. بن بشر یاسب بھی ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت میں اسے بڑے تعجب کی نظر سے دیکھا گیا. لیکن جب انہوں نے ٹھان لی اور جب یہ محاذ شروع کر دیا، تو اس میں ایک ایلیگیشن جو انہوں نے لگایا وہ یہ لگایا کہ جماعت احمدیہ مذہبی طور پر عقائد کی سطح پر ایک بالکل علیحدہ اٹونومس جماعت ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کے اپنے عقائد ہیں، مگر سیاسی طور پر مفادات حاصل کرنے کے لیے اور فائدہ اٹھانے کے لیے جماعت احمدیہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے منسوب کرنا چاہتی ہے اور مسلمان کہلانا چاہتی ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں، تاریخ کے آپ آدمی ہیں، کہ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو ایسے کون سے اس وقت مفادات تھے جو جماعت احمدیہ مسلمان کہلا کر برٹش گورنمنٹ سے حاصل کر سکتی تھی؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ جماعت احمدیہ نے مفاد جو حاصل کرنے تھے، میں مختصر یہ عرض کروں کہ بنیادی حیثیت ان کی جو خدمات ہیں، ملی خدمات ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. بنیادی حیثیت ان کی پوئٹ کی ہے. پوئٹ کی خصوصیت، اس سے ہم کبھی بھی توقع نہیں کر سکتے کہ کوئی کوہیرنٹ، کوئی مربوط نظام فکر پیش کرے گا. پوئٹ سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. وہ بنیادی طور پہ ایک پوئٹ ہے، موڈ کے تابع ہیں، اور اگر پوئٹ موڈ کے تابع نہ ہو، کبھی شام ہے، کبھی بہار ہے، کبھی خزاں ہے، تو شاعر نہیں وہ بن سکتا. اچھا، 1935 تک وہ ایک تابع رہے ہیں. ایک دم آخری زندگی کے 3 سال میں اس میں ہمیں پرسپیکٹو پہ ان پر وقتی تاثر چھا جاتا تھا. مسولینی سے ملے ہیں، انہوں نے مسولینی کے ایک نظم لکھی ہے اسے متاثر ہو کے. آج مسولینی کا کوئی نام بھی نہیں لیتا. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کے تناظر کو دیکھنا چاہیے. پورے شکوہ جب کرتے ہیں تو پھر جواب شکوہ، جب تک ہم جواب شکوہ نہیں دیکھیں گے، جواب شکوہ کو نہیں دیکھیں گے، نہیں سمجھ سکیں گے. پوری پرسپیکٹو میں جب بات کو سمجھیں گے تو تب ہم بات سمجھیں گے. ان کی ملی خدمات ہیں، وہ ہم مانتے ہیں. انہوں نے جس طریقے سے سیمیٹنگ فورس کا کام کیا، ان کی شاعری نے یونائٹ کرنے میں بے ولا شابہ ان کی خدمات ہیں. انہوں نے کنوے کیا جس طرح، بہت خوبصورت کنوے کیا ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، وہ نہ تو کوئی محدث ہے، نہ انہوں نے کبھی دعویٰ کیا ہے، نہ کوئی اسماء رجال جو فن ہوتا ہے حدیث کا، نہ انہیں اس بات کا علم ہے، نہ ان کا کوئی دعویٰ ہے. تو بات یہ، ہمارا جو ہے، ہم تو نکلے تھے اسلام کی محبت میں، درد میں.
جب وہ چیلنج دیتے تھے پادری، جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ وہ لوگ، یہ کوئی چارہ کار نہیں تھا. ڈاکٹر بشارت احمد ان کے اسٹوڈنٹ تھے، کہتے تھے میں اس واقعے سے اتنا متاثر ہوا، مجھے خدا سے شکوہ ہو گیا کہ کیوں آپ نے زندہ اٹھا کے علامہ کو، حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا کے کیوں ہمیں برتری دے دی ہے. تو کہنے میں دل میں شکوہ میں نے اللہ سے کیا. تو اس قسم کی جو لڑکے پڑھنے کے لیے جاتے تھے ان کو اس قسم کے مسائل سے ہمکنار ہونا پڑتا تھا. تو حضرت صاحب اس طرح آئے ہیں اس میدان میں، اور انہوں نے ایک، جیسے کہتے ہیں پورے شہر کو قید کیا ہوا تھا کسی ظالم دیو نے، اور انہوں نے اسے چھڑوایا، ایک اپنے پورے شہر کو چھڑوا لیا. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں ہمیں کیا فائدہ ملنا ہے. سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لیف رائے آ کے چیلنج دیتا تھا لاہور میں زندہ نبی پہ، زندہ نبی ہیں جی میرے سے مناظرہ کر لو. لاہور کے مسلمانوں نے صلی اللہ امرتسری صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی زندہ نبی پہ اگر مناظرہ کرنا ہے تو حضرت صاحب کریں گے، حضرت مرزا غلام احمد صاحب کریں گے. پھر اس کے بعد جب ہم آگے آتے ہیں 1912 میں شدی کی موومنٹ شروع ہوتی ہے. مولانا شبلی نے خط لکھا اور حضرت صاحب میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب اور خواجہ کمال الدین گئے ہیں وہاں. پھر 1923 میں یہ فتنہ اٹھتا شدی کا، تو پھر اس وقت ہمیں بلایا جاتا ہے، اور اخبار ہے وکیل امرتسر، اس کے عبداللہ منہاس ایڈیٹر تھے، انہوں نے حضرت صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ وہ کہاں کس جگہ پہ ہیں، یہ کیا یہاں تو فتنہ بڑا پڑ گیا ہے. تو حضرت صاحب نے کہا کہ میرے 2 کروڑ اثاثے ہیں ہماری جماعت کے، ہم سارے قربان ہیں. ہم تو جو تبلیغ کر رہے ہیں دوسروں کو، جو اگر ہمارے مسلمان اگر وہ ہندو لے کے جا رہے ہیں، آریہ ان کو کنورٹ کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے علماء فکر ہے. پھر جب ہماری کوششوں کے نتیجے میں وہ گھبرائے ہیں آریہ کے الٹا کہیں ہم پہ اثر نہ پڑے، صلح کے لیے بیٹھے ہیں حقارت کے ساتھ. انہوں نے کہا جی احمدی نہیں بیٹھیں گے. ہندوؤں نے کہا ان کو بلا کے لاؤ، تم اس کے بغیر کوئی چیز ہی نہیں ہو. تو پھر حکیم اجمل خان، مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر انصاری کا خط تار آیا حضرت صاحب کو، جی آپ تشریف لائیں. آپ نے بلایا تھا کہ ہم گئے تھے، آپ نے تار بھیج کے ہمیں بلایا. اس کے بعد اب جب دیکھتے ہیں کہ کشمیر کمیٹی ہے، اس کا کس نے آپ نے ہمیں بلایا، کس نے؟ حضرت صاحب انکار کر رہے تھے. تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ حضرت صاحب جناب آپ نہ میاں صاحب بنے تو کام نہیں بنے گا. تو ہم جو ہے وہ آپ نے بلوایا تو ہم گئے ہیں. تو پھر شیخ عبداللہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا صفا قدل میں کہ ان کا اثار صحابہ کی طرح کا اثار ہے. میں نے ایک وکیل سے کہا کہ تمہارے بچے بیمار ہیں تم واپس لوٹ جاؤ، تو اس نے کہا اگر ایک کشمیری بھی رہا ہو گیا، مقدمات جھوٹے بنے ہوئے تھے ان پہ، تو میں سمجھوں گا میرے بچے سارے ٹھیک ہو گئے. تو آپ نے بلایا کہ ہم گئے ہیں. پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں ظفر اللہ خان صاحب کو 1931 میں آپ نے مسلم لیگ کا صدر بنایا کہ ہم نے بنایا. وہ گول میز کانفرنس میں گئے ہیں، علامہ اقبال بھی گئے ہیں. اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ یہ جی مسلمان ہی نہیں ہیں؟ کیوں آپ ان کے ساتھ گئے ہیں گول میز کانفرنس میں؟ اس کے بعد ایک انجمن بنی ہے جو کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے بین الاقوامی انجمن بنی ہے، 1934 میں بنی ہے، جس میں شاہ اردن بھی ہیں، شاہ ایران بھی ہیں، آغا خان بھی ہیں، ڈاکٹر اقبال بھی ہیں، اور ظفر اللہ خان صاحب بھی ہیں. حضرت چودھری ظفر اللہ خان اس وقت نہیں بولے. وہ کیوں نہیں بولے کہ اس میں یہاں انگریز بن سکتے تھے ممبر، یہاں مسلمان؟ تو کیا ظفر اللہ خان صاحب انگریز تھے؟ کیوں نہیں بولے آپ اس وقت؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں. پھر حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ایلچی بھیجا تھا سردار شوکت یاد، کس نے کہا تھا کہ دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں؟ کس نے کہا تھا کہ ہم دعا بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں؟ اور پھر وہی ایلچی کس کے پاس گیا تھا؟ مشہور و معروف جو آج کل چیمپئن ہے، جس نے کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ پاکستان کے لیے میں کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ تو یہ کس نے کہا تھا؟ آپ نے ہمیں بلایا تھا، آپ نے میسنجر بھیجے تھے کہ ہم گئے تھے آپ کے گھر. تو ہمارا کیا مفاد تھا؟ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، پنجاب میں مسلم یہ جو ہوا کیوں، فضا ہوئی کیسی ہے؟ ظفر اللہ خان صاحب نے کی بہت خدمات ہیں. جو بات نہرو رپورٹ میں نہیں مانی گئی تھی، گول میز کانفرنس میں منوا لی تھی وہ بات. مسلمانوں کو پنجاب میں معمولی سی اکثریت مل گئی تھی، بنگال میں بھی پوزیشن کچھ موجود ہو گئی تھی، سندھ بھی الگ ہو گیا تھا، مسلمانوں کا سیپریٹ الیکٹریٹ بھی محفوظ رہ گیا تھا. یہ کوششیں ظفر اللہ خان صاحب کی سارے عالم اسلام نے مانی ہیں، انہوں نے کوششوں سے نتیجے. اور اس کے بعد جب یہ کامیاب ہو گئے، ہندوؤں نے دیکھا اپنے جو ان کے تھے ایجنٹ بنے ہوئے تھے، ان کے ذریعے یہ سب سے پہلے کہا یہ تو قادیانی ہے، اس کے لیے مہم اٹھا دی. تو ایک دو نشستوں کا فرق تھا. اگر ایک دو نشستیں پنجاب میں کم ہو جاتی، ہماری اکثریت جو تھی مسلمانوں کی اقلیت میں بدل جانی تھی. 89 نشستیں تھیں، اگر احمدیوں کو الگ کر دیا جاتا
تو 88 ہو جانی تھی اور ایک نشست کے فاصلے سے مسلموں کی غیر مسلموں کی نشستیں زیادہ ہو جانی تھی. سرحد میں کانگریس کی پارٹی کی حکومت تھی, آپ جانتے ہیں وہاں استصواب رائے ہوا تھا. اگر یہ مسئلہ ہو جاتا تو ممکن ہے پاکستان کا منصوبہ لاپ ہو جاتا. یہ کیوں کیا جا رہا تھا؟ یہ دیکھتے ہوئے, سمجھتے بوجھتے ہوئے. میں دوسری بات عرض کروں کہ مسلم کمیونٹی جو ہے اس میں دو ٹینڈنسیز ہیں. ایک ہے انٹیگریشن کی طرف سینٹریپیٹل فورسز عمل کرتی ہیں, ایک ہے سینٹریفیوگل, یہ باہر کی طرف. چیلنج کی موجودگی میں اس کی یہ خصوصیت ہے, پانی پت کے میدان میں شیعہ بھی اکٹھے تھے, سنی بھی اکٹھے تھے. اسی طرح پاکستان موومنٹ جب ہوئی ہے, شیعہ, سنی, وہابی اور احمدی سب اکٹھے ہوئے ہیں, اور اس کی بنیاد پہ ایک گلدستے کی صورت ہم چلے ہیں تو پاکستان بنا ہے. اور چیلنج جب ختم ہو جاتا ہے یہ پھر ڈس انٹیگریشن کی طرف مائل ہو جاتی ہے, اور جو پاکستان میں جو آج کل ہو رہا ہے ڈس انٹیگریشن کی طرف. اور ہم ہمیشہ چیلنج کی موجودگی میں انکانشیسلی اکٹھے ہوتے ہیں, شعوری طور پہ ہم اکٹھے نہیں ہوتے. یہ بات ہے, جو ہی چیلنج آتا ہے وہ انکانشیس امپلس ختم ہو جاتی ہے, اس کی موجودگی میں پھر وہی فرقہ واریت, وہی لڑائی, دنگا فساد. تو اس پہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح پاکستان بنا ہے اس کو, یہ حضرت صاحب نے کہا تھا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور جسے دوسرے مسلمان کہیں, اور جو قرآن پاک کو اپنی رہنمائی کے لیے سمجھے تو وہ مسلمان. اسے اس بنیاد پہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے کہا تھا مسلم لیگ کوئی مفتیوں کی جماعت نہیں ہے. تو لہٰذا اس اصول پہ پاکستان بنا, سارے لوگ اکٹھے ہوئے. ہم نے ایک دیکھیں اس وقت یہ تھا, انگریز بھی خلاف تھے, کیونکہ اب یہ جو پہلا جو رومن ایک بڑی کہاوت تھی کہ ڈوائڈ اینڈ رول, اب بدل کے یونائٹ اینڈ رول بن چکی تھی. ملٹی نیشنل کمپنیوں کا زمانہ آنے والا تھا, اب یونائٹ بنا کے رول لوگ کرنا چاہتے تھے. لہٰذا پاکستان بنا ہے, بڑی قربانیوں سے بنا ہے, مسلمانوں کی اس میں بقا ہے, ہم نے قربانیاں دی ہیں, بے شمار قربانیاں دی ہیں. اور اب بھی ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈس انٹیگریشن کی فورسز, یہ جو فرقہ وارائیت کی فورسز ہیں, ان کو بچنا چاہیے. اور پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ اس اصول پہ, جس اصول پہ پاکستان بنا ہے, اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ نصیر حبیب صاحب, جزاک اللہ. سید